حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے، اس کے مطابق جیون ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رول نمبر 5 یعنی پانچواں اصول یہ ہے کہ دعا، یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دعا ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی دعا ہی، اللہ کی مدد سے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے رولز کو ہم فالو کرتے ہوئے ساتھ میں اپنی میموریز کو کون کنٹرول کرتا ہے یہ دیکھیے۔ اپنی میموریز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اپنے دلوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری انسٹرکشنز کو، یعنی ساری چیزوں کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے سو پورے رولز یہاں تک کہ 1 2 3 4 یہ 4 رولز کو ہم فالو کرتے ہوئے، یعنی یہ سارے انسٹرکشن کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اب دعا کرنا ہے۔ کوشش کریے کہ دعا کی قبولیت کا جو ٹائم ہے اس میں دعا کریے، یعنی جیسے تہجد میں ہیں، عزا اور اقامت کے درمیان، سجدے میں، فرض نماز کے آخر میں، جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے اس میں، پھر سفر میں، روزے کی حالت میں، یعنی احادیث سے ثابت ہے کہ ان اوقات میں مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب کبھی وہ پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کرنا ہے، لیکن پورے ایفرٹ بھی لگانا ہے، پھر رولز کو فالو کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ ڈو ایکشن اینڈ میک دعا، یعنی اب آپ جو ہے سوتے رہیں گے اور پھر کچھ کریں گے نہیں، پھر صرف دعا کریں گے کہ خالی اپنی خواہش یہ ہوں گی کہ میں جو سو حافظ بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف سوتے رہیں گے، لیزی رہیں گے، پھر پڑھیں گے نہیں، صرف ایک بار پڑھ لیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ میں حافظ، میرے کو یاد ہو چلو ہو گیا، اور نہیں میں حافظ بن جاؤں، مگر ایفرٹ بھی لگانا ہے۔ ایفرٹ لگائیں گے، پھر دعا کریں گے، جب جا کے آپ کو یاد ہوگا۔ اب دیکھیے مریض ہے، اب انہیں کوئی دوائی نہیں لے گا، صرف دعا کرے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ اب حدیث بھی ہے کہ اونٹ ہے اس کو نہیں باندھیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ پہ توکل کر کے، کیا اونٹ ٹکا رہے گا یا بھاگ جائے گا؟ obvious ہے کہ وہ بھاگ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اعقلھا وتوکل، یعنی جو بھی ہے وہ پورا اپنا کام کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، سارے رولز فالو کرو، پھر ساتھ میں دعا بھی کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سارے ہمارے جو ہے سو ہمارے اخلاص کو بھی درست کر دے، یعنی ہماری نیتوں کو بھی درست کر دے، اور ہمارے لیے ہم میں جو ہے سو صبر بھی ڈال دے، ہم کو تقوی
اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب دعائیں کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں کو ساری دعاؤں کو قبول بھی کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اب اصول نمبر 6 یعنی رول نمبر 6، شروع سے شروعات کریں۔ جب حفظ کے لیے ڈائریکٹ سٹیپ ہم جب لیتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، تو ڈائریکٹ سٹیپ کیا ہے کہ کیسے سٹارٹ کریں، یعنی یاد کرنا کیسے شروع کریں۔ پہلے جو ہے سو پورے وہ 5 رولز فالو کریے، پھر قرآن یاد کرنا شروع کرنا ہے تو مصحف لیجئے اور اوپن کرے، اور جو ہے سو مصحف لے کر ہم ڈائریکٹلی جیسا پڑھنا شروع مت کر دی، یہ فرسٹ مسٹیک ہے۔ جیسا قرآن لیے چلو سٹارٹ کر دیے، پڑھنا شروع کر دیے، اب پھر یاد کرنا بھی شروع کر دیے، نہیں، یہ فرسٹ مسٹیک ہے، اپنے خود سے مت کریے۔ یہ پہلے جو ہے سو تجوید ٹھیک کریے، اگر تجوید نہیں آتی آپ کو تو پہلے تجوید ٹھیک کریے، اگر تجوید نہیں آتی تو پہلے تجوید کو سیکھیے، کوئی ٹیچر کو لیجئے، ان کے ساتھ پہلے تجوید سیکھیے، کیونکہ اگر ہم بغیر تجوید کے یاد کریں گے پھر وہ ویسے ہی یاد ہو جائے گا، اور وہ سٹک ہو جائے گا، اور وہ ذہن میں پرنٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ تجوید سیکھیں گے، پھر اس کو صحیح کرنے جائیں گے تو بہت بہت مشکل ہے اس میں سے وہ ذہن میں سے نکالنا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تجوید پہ دھیان دیجئے، تجوید سیکھ کر پھر قرآن حفظ کریں۔ تو اب جس کو تجوید آتی ہے پھر بھی وہ کیا کرے کہ ڈائریکٹلی کھول کر مت پڑھے، پہلے جو ہے سو سنیں کسی قاری کو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کئی مسٹیک کر دیں، تو اسی لیے پہلے جتنا پارٹ اب آپ سوچ لیے کہ اتنے آیت آج یاد کریں گے، یا ایک آیت ہے یا 2 آیت، 3 آیت، جتنا بھی آپ کا ہے، آپ جتنا بھی آپ کے ٹائم ٹیبل میں آپ نے وہ بنا لیے ہیں، تو وہ حساب سے اتنا پارٹ آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد جو ہے سو غور کریے، اور جو لفظ ذرا مشکل ہو تو اس کو سرکل کر لیجئے، پہلے ٹیچر کو، یعنی ٹیچر کے سامنے ایک بار پڑھیے، اگر کوئی ٹیچر ہو، یا تو پھر آج کل تو اتنے فیسلٹیز ہے، آن لائن بھی ہو سکتا ہے یا آن کال بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو پہلے سنائیے، یا پھر گھر میں کوئی ایسے شخص ہے تو ان کو سنائیے، پہلے ان کو سنائیے، اگر ہو سکتا ان کو تجوید آتی ہے تو پھر وہاں پر آپ کی غلطی کو سرکل کریں گے، پھر آپ وہ سرکل کر لیجئے جہاں غلطی ہے، پھر وہ غلطی کو صحیح کر لیجئے، پھر اس کے بعد یاد کریے، یا نہیں تو پھر کسی قاری کا جو ویڈیو ہے، ویڈیو میں دیکھیے، ان کے لپس کو دیکھیے، پھر وہ دیکھ کر ویسے ان کی کاپی کریے، ان کو دیکھتے ہوئے سنیے، پھر پڑھیے، پھر اپنی آواز ریکارڈ کر کے دیکھیے، جہاں غلطی ہے سرکل کریے، پھر یاد کریں گے۔ اور یاد کیسے کریں گے؟ یاد ایسے کریں گے کہ پہلے سنیں گے، ساتھ میں ان کے ویڈیو پہ دیکھ کر، یا پھر جو بھی قاری ہے ان کے ساتھ، یا پھر ٹیچر کے سامنے 1 بار 2 بار پڑھ کر، پھر آپ جو ہے سو وہ سن کے آڈیو یا ویڈیو اس پہ 5 بار پڑھیے، پھر اس کے بعد جب لے کر وہ کم سے کم 15 بار اس کو یاد کریے، پھر اگر 15 بار میں یاد ہو رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اور بھی زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آج کل کئی ٹولز ہیں ہمارے پاس، یعنی جیسے موبائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے وہاں پر پہلے لوگ کا کیسا تھا، کوئی کاپی نہیں تھی، یعنی مصحف نہیں تھے لکھا ہوا ریٹن، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ کیسا وہ کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے دیکھیے آج کل کیا ہے، یعنی سب کے پاس ایک ایک مصحف ہے، اپنے خود کی ایک ایک کاپی ہے، یعنی قرآن سب کے اب گھر میں ہی ہے، تو ہر کسی کی الگ الگ کاپی بھی ہے، یعنی کئی فیسلٹی ہے اب آج کل، کیونکہ اتنے پرنٹس ہیں، اتنے کاپیز بنے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے سو اپنی مصحف ایک الگ سے رکھیے، پھر وہ کاپی کو کھولیے، مصحف کو کھول کر یا کوئی ریکارڈنگ لگائیے، ان کے ساتھ ساتھ پورا آپ پڑھیے، پھر دیکھیے،
پھر اس کے بعد جہاں بھی غلط ہے اس کو انڈر لائن کریے، آپ کو جو ورڈ مشکل لگ رہا ہے تو اس کو سرکل کریے۔ یہ سب سے پہلے ڈائریکٹ وے ہے میمورائزیشن کا، بیسٹ پریکٹیکل وے ہے کہ ٹیچر کے سامنے پڑھنا ہے، کریکٹ وے میں انٹر کرنا ہے، یعنی برین میں غلط چیز یاد نہیں کرنا ہے، برین میں پھر وہ اسٹرک ہو جاتا، اس کو نکالنا مشکل ہوتا۔ پہلے کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کے دور میں تو کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ کے ہونٹوں کو ان کے یعنی آپ کے چہرے کو دیکھ کے وہ لوگ ریپیٹ کرتے تھے، وہیں پر بیٹھ کے وہ لوگ یاد کرتے تھے، کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ آج کل ہم بھی کسی اچھے قاری کو ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے اچھے ایک قاری ہے ایمن سویدی بلکہ ہے، یا پھر عبداللہ بسفر ہے، پھر حسیری ہے، ان کے ویڈیوز دیکھیے، غور کریے، پھر کاپی کریے، پھر ٹیچر کو سنائیے۔ آج کل اتنے ٹولز ہیں، کیا ہم ٹیچر کو ڈھونڈ نہیں سکتے؟ اگر ٹیچر نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی آزو اڑوس پڑوس میں ہو سکتا ہے یا گھر میں ہو سکتا ہے، کسی ایک کو سنائیے، پہلے سنا کر پھر اس کے بعد یاد کریے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیکھیے آج کل کتنے اپنے کو ٹولز ہے، تو یعنی جتنی بھی ٹولز ہے وہ ساری چیزیں ہم استعمال کرنا ہے۔ جیسے اب پہلے کیا ہوتا تھا، ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے ایک ایک اسٹوڈنٹ ایک ایک ٹیچر ہوتا تھا، تو ان کو ایک دوسرے کو یعنی ایک ایک کو پورا ان کو یاد ہوئے تک وہیں پر بٹھا کر یاد کرتے تھے۔ آج کل یہ ذرا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس، اور مگر فیسلٹیز تو بہت ہے، یعنی آئمو ہیں، کسی بھی طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں، آن لائن ہے کلاسز وہ جوائن کر سکتے ہیں، مگر غلط مت یاد کریے، کیونکہ وہ پھر وہ مسٹیک کو فکس کرنا کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی کیا کریے، صحیح یاد کریے، کیونکہ غلط یاد ہوا سو اس کو صحیح کرنا بہت بہت مشکل ہے۔ اپنی میموری سے اس مسٹیک کو اریز کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جب یاد کرتے ہیں تو کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی لیے پہلے ویڈیو اوپن کریے اور جو یاد کرنا ہے اس پارٹ کو سنیے، دیکھیے، پھر وہ آج کل تو جیسے ریوائنڈ فارورڈ کر سکتے ہیں ہم، اور وہی پارٹ کو ہم اتنا جو بھی ہے وہ سن کے پھر اس کو یاد کریے، پھر کم سے کم 15 بار پڑھیے، مصحف میں دیکھ کر پڑھیے، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں پڑھیے۔ پھر اگر 5 ٹائمز میں جیسا اگر یاد بھی ہو رہا ہے آپ کو 5 بار میں، تو بھی آپ 15 بار پڑھیے۔ اب بعض لوگوں کو 1-2 بار میں یاد ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ دیکھ کر 15 کم سے کم 15 بار پڑھیے، کیونکہ وہ شارٹ ٹرم میں یاد ہو جاتا، پھر لانگ ٹرم میں وہ بھول جاتے۔ جب تک یاد نہ ہو یعنی الگ الگ یعنی اب کسی کو 5 بار میں یاد ہو جاتا، کسی کو 15 بار میں بھی یاد نہیں ہوتا، تو ڈیپینڈ کرتا کس کو، یعنی ہم ہمارے آپ اپنے آپ کو ہم چیک کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اپنا کیا ہے خود سے بھی ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ ارے ہم کو بعض کو ایسا ہوتا ہے جب تک کہ یاد نہیں ہوا، وہ بعض وقت تو 20 بار 25 بار بھی ہو جاتا، تو گھبرائیے مت، یہ سوچئے کہ کئی بار پڑھنے سے زیادہ نیکیاں ہوں گی، تو جتنا بھی زیادہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ اجر تو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیزار ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو انسان آٹومیٹک قرآن سے بھی محبت اتنی ہی محبت کرتا ہے، پھر قرآن کو زیادہ پڑھنے میں اس کو مزہ بھی آتا ہے۔ اگر نہیں آ رہا تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کا چال ہے، شیطان روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی باتوں میں مت آئیے۔ جب تک یاد نہ ہو اس کو جو ہے سو وہ آیت کو، یا جب تک یہ یاد نہ ہو پورا یاد کر کے ہی اٹھے، اور ایک آیت کو کیا کریے، ڈیوائیڈ کریے، ڈیوائیڈ کر کے
اب جیسا ایک آیت ہے، پوری آیت یاد نہیں ہو سکتی اور وہ پڑھنا بھی بعض وقت ایک آیت کو مشکل ہو جاتا، تو وہ ڈیوائڈ کر لیجئے. اگر 3 ورڈ سے پڑھ سکتے تو 3 ورڈ سے پڑھیے، پھر اس کو کنیکٹ کریے، پھر دوسرے کو کنیکٹ، پھر پوری آیت کنیکٹ کریے. یعنی اب اگر ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ڈیوائڈ بھی کرے تو وہ ڈیوائڈ کرے تو بھی وہ ڈیوائڈ والا پارٹ بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، پھر نیکسٹ پارٹ بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، پھر دونوں کو ملا کے بھی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد وہ پوری آیت کو بھی ایک بار ویسی 15 بار کم سے کم یا 10 بار تو پڑھنا ہے. یہ رول تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. شروع سے شروعات کریے، ایسا نہیں ہے کہ بس لیے سٹارٹ کر دیے، ویسا نہیں. پھر اصول نمبر 7، یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. رول نمبر 7، سیم کاپی رکھیے. اسپیسیفک نمبرس آف لائنس ایوری ڈے کتنے یاد کرنا ہے وہ بھی آپ ایک نمبر رکھ لیجئے کہ نہیں مجھے آج ایک آیت یاد کرنا ہے، یا نہیں 3 آیت یاد کرنا ہے، یا فل پیج یاد کرنا ہے. جو بھی ہے آپ جتنا آپ کو یاد کرنا ہے وہ نمبر رکھ لیجئے، اور اتنا یاد کرنا ہے یہ سوچ کر رکھیے کہ، اور ایک ہی کاپی لیجئے، ایک ہی مصحف. قرآن بدلتے مت رہیے، کبھی یہ قرآن میں پڑھ لیے، کبھی وہ مصحف سے پڑھ لیے، کبھی یہ، کبھی موبائل سے. ایسا مت کریے. وہ ایک سیم ایک ہی کاپی رکھیے، اور اسپیسیفک نمبرس آف لائن جو بھی آپ یاد کرنا ہے ڈیلی وہ کریے. اب 3 لائنز کرنا ہے تو ایک لائن صبح کریے، پھر دوسری لائن دوپہر میں یا شام میں، تیسری لائن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی آیت لائن سے بھی کر سکتے ہیں، یا آیت، یا ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا کریے، وہ یاد کرے سو اسی دن نماز میں پڑھیے. آہستہ آہستہ پھر آپ بڑھائیے. کمپرومائز مت کریے کہ نہیں آج نہیں ہو سکتا جانے دو، ویسا نہیں. ڈیلی اتنا کرنا ہے، اتنا سوچیے آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے. ایک آیت کی ہے، 2 ہے، 3 ہے، یا پورا فل پیج ہے، یا 2 پیج ہے. خیر شروع میں تو آپ لوگ ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت سے شروع کریے. پھر آہستہ آہستہ پھر بڑھاتے رہیے. اور رول نمبر 8 یعنی اصول نمبر 8 کیا ہے؟ ڈونٹ موو فرام دیٹ آیت ٹو نیکسٹ آیت. یعنی انلیس یو ماسٹر اٹ، جب تک کہ پکا نہیں ہوتا دوسری آیت پر مت جائیے. شیطان کیا کرتا ہے، چلو یاد ہو جا رہا نا، چلو آگے بڑھیں گے، جلدی جلدی کر لیں گے. اور ہم آگے بڑھتے جاتے سمجھتے یاد ہو گیا، مجھے جلدی یاد ہو جاتا، چلو میں جلدی جلدی یاد کر لے سکتے ہوں، اتنا لمبا کئی کو کرنا. ایسا بھی آتا نا دماغ میں کر لے سکتی ہوں، یا جو بھی ہے چلو کر لیں گے. پوری طرح پکا نہیں ہوتا. جلدی جلدی کرنے میں یاد نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یاد ہو رہا، وہ ہاف وے یاد ہوتا، ہاف وے، پھر ہاف وے نہیں ہوتا. یعنی آدھا ہو جاتا، ہم سمجھتے کہ پورا ہوا، کیا ہوتا پھر پچھلا پورا بھول جاتے. ادھر سے یاد ہوتا ادھر سے بھولتے، ادھر سے یاد ہوتا ادھر سے بھولتے. آخر میں تھک ہار کر کیا کرتے، کوئٹ کر دیتے، یعنی چھوڑ دیتے. یہ نہیں کرنا. پہلے پکا کر کے ہی آگے بڑھنا، پکا کرنا پھر آگے بڑھنا. ایک آیت پکی ہونے کے بعد دوسری آیت پر جانا، پھر اسی طرح ایک سورہ مکمل پکا ہونے کے بعد دوسرے پہ جانا، پھر ایسی ایک جز پکا ہونے پر دوسرے جز پہ، جز بائی جز، سورہ بائی سورہ، آیت بائی آیت، ایسا یاد کرنا ہے. انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا. آپ جیسا شروع میں ذرا مشکل ہوگی، پھر اس کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا. جیسا جیسا ہم آگے بڑھتے رہتے انشاءاللہ آسان ہوتے چلے جائے گا. یعنی ہر طرح کے ٹول استعمال کریے. قاری کو سنیے، آڈیو سنیے، ویڈیو سنیے، لاؤڈ پڑھیے. یعنی آنکھ اور کان اور زبان، یہ ساری چیزیں استعمال کریے. سننے سے یہ ہوگا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہم جب سنتے ہیں کسی کو، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے بیک گراؤنڈ میں وہ قاری کے الفاظ، ان کی آواز ساتھ ساتھ چلتے رہتی. تو دس ول ہیلپ یو، یہ بہت زیادہ مدد کرتا. حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے. لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. اس کے مطابق جیون ہو
ورنہ آگ کا ایندھن ہو، اس کے مطابق جیون ہو، ورنہ آگ کا ایندھن ہو، یاد رکھو روحانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن۔ میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔